پرائم منسٹر کے ساتھ کتنے اختیارات ہیں اور وہ اس اختیارات کو کتنی حد تک استعمال کرتا ہے. لیکن رحمان ملک صاحب جو مشیر داخلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو یہ مسئلہ حل کریں گے ضرور. رحمان ملک صاحب تو کچھ میرے خیال میں وہ کچھ بہت ہی پرتی دکھا رہا ہے، لیکن حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے. ایک بڑا ڈرامہ ہے اچھا، پرتی دکھا رہا ہے، صرف پرتی دکھا رہا ہے. ڈرامے ہو رہے، اخباری بیانات جاری ہو رہے، نہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی سنجیدہ اقدامات کرتے ہیں. اور جب بڑے لیول پہ خرابی اوپر سے آتی ہے، جب بڑے لیول پہ آپ مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے اور اس کے حل کے لیے کوئی بولڈ سٹیپ آپ نہیں لیتے، کوئی مثبت کوئی اقدامات نہیں کرتے، تو پھر انجام یہی ہونا ہے. ایاز وزیر صاحب، اگر گستاخی معاف ہو تو میں ذرا ڈائریکٹ کوشچن کرنا چاہوں گا آپ سے. ضرور. کچھ عرصہ پہلے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں آپ کے سگے بھائی انہیں شہید کر دیا گیا. اس طرح بہت سے، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. ٹارگٹ کلنگ کا وہ پہلا شکار تھے. اس کے بعد وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. ابھی جڈولا میں تھوڑے دن پہلے 20-25 آدمی جو ہیں ان کو مار دیا گیا. کیا یہ تمام واقعات میں طالبان ملوث ہیں؟ میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ اگر بتا دوں دین آئی کم ایگزیکٹلی ٹو جو آپ نے کہا اس کا جواب بھی دے دو. لیکن یہ معاملہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اس کی امپارٹنس کتنی ہے. افسوس یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا جب سے جل رہا ہے اس کا لنک سینٹرل گورنمنٹ یا میڈیا کے ساتھ بالکل نہیں ہے، سوائے اس کے خبر چھپ جاتی ہے کہ وانا میں اتنے لوگ مارے گئے، جنڈولا میں اتنے قتل ہو گئے، خیبر میں قادری صاحب کے بھائیوں کو مار دیا. دیٹس دی اینڈ آف اٹ. اس کے بعد اس میں جاتے نہیں ہیں کہ کیوں مارے گئے، کون مار رہا ہے، وجہ کیا ہے. آپ اگر دیکھ لے ساؤتھ وزیرستان کی میں مثال دوں گا، اس کی امپارٹنس کو. انگریز کے زمانے میں 1889 نومبر میں انگریز کا وائسرائے دلی سے آتا ہے ڈی اے خان کو. ڈی اے خان سے ٹانگے میں ٹانگ کو چلا جاتا ہے. اس وقت ٹرانسپورٹ نہیں تھی، 40 میل کا فاصلہ ہے. پھر ٹانگ سے گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ مرتضی جاتا ہے کہ گومل پاس کا جو روڈ ہے وزیرستان وانا کو، اس کی اوپننگ کے لیے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وائسرائے کا اس کام کے لیے آنا کتنی امپارٹنس ہے. اب اس کے بعد کوئی نہیں آتا، صرف ذوالفقار علی بھٹو 2-3 مرتبہ وانا آیا اور اسی طرح ہر ایک ایجنسی میں گیا، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، جلد سے کیے. انگریز نے ہمیں سڑک دی، ابھی لوگ کھلے عام کہتے ہیں انگریز نے ہمیں سڑک دی، ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں بجلی دی. اس کے بعد کوئی نہیں آیا، کوئی حکمران ٹرائبل ایریا میں یا کم از کم میری ایریا میں نہ وزیر اعظم آیا ہے، نہ صدر آیا ہے. گورنر آ جاتا ہے، وہ اتنے محتاط طریقے سے آ جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہی نہیں. نا آئی ول کم بیک. یہ تو امپارٹنس کی بات میں کر رہا تھا کہ اس ایریا کو سرے سے امپارٹنس دی ہی نہیں گئی. یہ پچھلے 8-7 سالوں میں کون گیا ہے، آئی لیو اٹ ٹو یو. اور جو ناظرین سن رہے ہیں وہ دیکھ لے کہ اس ایریا میں صدر صاحب کتنی مرتبہ گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کتنے مرتبہ گئے ہیں، وہ الگ بات ہے. اب آپ نے سوال پوچھا ڈائریکٹ میرے بھائی کا اور دوسرے لوگوں کا. وزیرستان میں کل تقریباً 300 سے زیادہ لوگ ٹارگیٹڈ کلنگ میں چلے گئے. اب لبادہ اوپر سے تو یہ ہے کہ طالبان ہے، اندر کون ہے یہ خدا کو پتہ ہے. اب یہ طالبان آئے کہاں سے؟ یہ کوئی فرشتے نہیں ہے، جنات نہیں ہے، یہی اسی قبیلے کے لوگ ہیں. طالبان بھی وزیر ہیں، طالبان بھی مسعود ہیں، طالبان بھی آفریدی ہیں، طالبان بھی ہر ایک قبیلے میں ہر گھر میں طالب ہے. میں بھی طالب ہوں، آپ بھی طالب ہے. اس لحاظ سے اب یہ طالبان سپریڈ کیوں ہوئے؟ افغانستان سے انسپریشن لیتے ہیں. قادری صاحب نے صحیح کہا، جب 9/11 ہو گیا تو ہمیں اس وقت پالیسی بنانی اس سے پہلے بنانی چاہیے تھی، لیکن 9/11 واز فورسڈ آن اس. تو اس وقت ہمیں کاؤنٹر انسرجنسی کی پالیسی فوراً امپلیمنٹ کرنی چاہیے تھی. ہم نے کیا جو میرے حساب میں غلط پالیسی تھی. ایک تو یو ٹرن فوراً لے لیا اوور نائٹ. آپ اس سلسلے کو بند کر رہے ہیں جو پچھلے 30 سال سے لوگ اس کے عادی ہیں. نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان اسلحے کے سب سے بڑے ڈپو بن گئے تھے افغان جہاد میں. یہ سارے لوگ انوالو تھے.
اب آپ نے 9/11 کے بعد کہا کہ بندوق سب رکھ دو. اب وہ لوگ اگر بندوق مثلاً رکھ لیں تو آپ دوسرا روزگار تو پرووائڈ کر لیں. پچھلے 60 سالوں میں ایک انڈسٹری آپ مجھے بتا دیں پورے فاٹا میں اگر لگی ہو لوگوں کو روزگار ملا ہو. سارے ٹرائبل ایریا کے میجارٹی لوگ تقریباً آفیشیلی کہتے ہیں 34 لاکھ آبادی ہے, ان آفیشیلی 70 لاکھ سے اوپر. اچھا وزیر صاحب, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, لیکن یہ پچھلے 6-7 سال کے دوران 9/11 کے بعد تو بہت امداد ملی ہے, ملینز آف ڈالرز ملے ہیں قبائلی علاقوں میں ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں وہاں ایک انڈسٹری بھی نہیں لگی. ہم خود بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹھوکری کوئی تیلا ہمارے اوپر بھی گر جائے. ہمیں تو ایک پیسہ وہاں پہ ڈیولپمنٹل کام دکھائی نہیں دیتا ہے. اگر کہیں ہوا ہے چھوٹا موٹا, وہ سڑک اس جگہ تک بنی ہے جہاں پہ فوج کا پکٹ بنا ہے. اس کے علاوہ میں کھلے عام کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں گورنمنٹ اتھارٹیز کو بھی, فاٹا سیکریٹریٹ کو بھی جو ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے, سیفران کو بھی جو سینٹر میں ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے, گورنر صاحب کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں, میرے ایریا میں ایک جگہ دکھا دے جو ڈیولپمنٹ ہوئی. جی آپ گفتگو سن رہے ہیں, اور ایاز وزیر صاحب جو کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک سینئر افسر رہ چکے ہیں, انہوں نے چیلنج کیا ہے حکومت پاکستان کو کہ شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان میں وہ حالیہ 4-5 سالوں میں ترقیاتی کاموں کی ایک مثال دکھا دیں. تو وہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں. اب ہم یہی جو سوال ہے ایک معروف دفاعی تجزیہ نگار میجر جنرل ریٹائرڈ جمشید ایاز صاحب سے کرتے ہیں, جو کہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے پریزیڈنٹ ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے. کچھ اخباری اطلاعات ہیں کہ طالبان پشاور تک بھی پہنچ چکے ہیں. کیا ایسی بات حقیقت ہے یا صرف یہ محض ایک افسانہ ہے؟ جمشید ایاز صاحب. یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ طالبان کس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں. آج کل ہم بڑے لوزلی ٹرم استعمال کر لیتے ہیں کہ طالبان آ رہے ہیں, اور طالبان کتنے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, اتنی جلدی نہیں ہوتا. یہ تو انٹیلیجنس کا گیم ہے, اور انٹیلیجنس میں بہت سٹیجز ہوتی ہے جس سے آپ کو بات پتہ لگتی ہے. اگر ایک دم سے آ رہے ہیں اور آس پاس سے گھیر لیا پشاور کو, تو میرے خیال سے ہم تو بڑے سوتے رہے. بٹ ایسے نہیں ہے, بیکاز حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہے, اور NWFP کی حکومت تھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے. مگر جو بھی ہم کام کریں, اگر NWFP کو دیتے ہیں تو ویل کوآرڈینیٹڈ ود دا سینٹرل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اور ان سے ڈائلاگ کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ از اے مسٹ, اور میرے خیال سے اس سے بہت معاملہ صحیح ہو جائے گا. بٹ صرف ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پلہ بھاری ہونا چاہیے حکومت کا, جو ہمیشہ ہوتا ہے, تو پھر ڈائلاگ معنی خیز ہوگا. آپ گفتگو سن رہے تھے جمشید ایاز صاحب کی, اور انہوں نے بھی یہ واضح طور پر کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اطلاعات ہیں کہ طالبان پشاور کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں. اور جو ایاز وزیر صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو 300 لوگ ٹارگیٹڈ کلنگ کا شکار ہوئے جنوبی وزیرستان میں, ان کے بارے میں بھی واضح نہیں ہے کہ انہیں کس نے ان کو قتل کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پر ہمیں بہت ہی سوچ بچار کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اخبار میں یا ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہ طالبان پشاور تک پہنچ گئے, تو اس میں جو حقائق ہیں ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہم اس پر مزید اپنی تحقیق اور گفتگو جاری رکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. نیا LG KG288 اردو زبان کی خصوصیات کے ساتھ 65K کلر LCD اور 1 Touch FM ریڈیو کے ساتھ, اور بھی بہت کچھ. نیا LG KG288 صرف 2499 روپے. HSBC کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کریں اور دیں اپنے بچوں کو فینٹاسٹک فیوچر. ڈبل سیونگ پوائنٹس فار ایجوکیشن, فلیکسی انسٹالمنٹ پلان بچوں کی فیس کے لیے, اور فری اسکالرشپ جیتنے کا موقع بھی. HSBC credit card. Every time you shop, your child benefits. HSBC, the world's local bank.